کہ اگر معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرنا ہے، اگر آپ یقیناً چاہتے ہیں کہ برائیوں کا خاتمہ ہو، تو اپنی عورتوں پر کنٹرول کرو، اپنی عورتوں پر کنٹرول کرو۔ لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ ایک عورت جو گھر کے اندر رہتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، اچھا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اسی شوہر کی موجودگی میں اگر پڑوس میں شادی ہو، رشتہ داری میں شادی ہو، روپٹہ اور پردہ اور برقع خدا کی قسم ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اور یہی شوہر صاحب اپنی گاڑی پر بٹھا کر اس ننگی نویلی دلہن کو کیا ہے سر عام سب کے سامنے کھلم کھلا گھماتا پھرتا ہے۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ کہاں ہے ہماری شرم؟ شادیوں کے موقع پر خدا کی قسم شراب عام ہو رہی ہے، نشہ عام ہو رہا ہے، ننگا پن عام ہو رہا ہے، عشق معشوقی کے چکر چل رہے ہیں۔ اللہ کی قسم حرام کے اندر ہماری نسل مبتلا ہو رہی ہے۔ میں مجبور ہوں کھل کر بولنے کے لیے، لیکن میاں ہماری بات سمجھ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کا پتہ نہیں کہ کیا کر رہی ہے۔ ابھی یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، میں کبھی کبھی جنگل کی طرف چلا جاتا ہوں۔ آپ دیکھیے اپنی نوجوان نسل کو، یہ نہانے کے نام پر اللہ کی قسم نشے کے اندر مبتلا ہے، شراب کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی کچھ استعمال کرتا ہوا ملتا ہے، کوئی کچھ استعمال کرتا ہوا ملتا ہے۔ اس لیے اپنی نوجوان نسل پر کنٹرول رکھیے۔ گرمی اتنی نہیں کہ ہماری سانس اٹک رہی ہے اور ہماری اولاد کا قتل ہو رہا ہے، ہماری نسلیں مر رہی ہیں، اتنی گرمی نہیں ہے، اتنا موسم خراب نہیں ہے۔ اگر ہماری نسلوں کا ایمان جا رہا ہے، اللہ کی قسم سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہمارا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اولاد غلط کر رہی ہے تو ہاتھ سے روک دے، اس لیے کہ باپ کے اندر طاقت ہے اور اللہ نے وہ سربراہی عطا فرمائی ہے اولاد کو گناہوں سے روکنے کی۔ اور ہماری نوجوان نسل شراب پر، بیئر پر، نشے کے اندر جو جا رہی ہیں، اس کے ہمارے سامنے دو کارن ہیں، دو وجہ سے میں بتاتا ہوں۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، غور کرنا جمعے کی نماز سے جانے کے بعد، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچنا کہ میری بات کہاں تک درست ہے۔ نمبر ایک، میوزک، موسیقی، گانے بجانا، اس کی وجہ سے شراب کے اندر مبتلا ہے نوجوان نسل، نشے کے اندر اس وجہ سے مبتلا ہے۔ اور دوسری وجہ، جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، سوچا اور اندازہ لگایا، آج کل کولڈ ڈرنکس کا زمانہ ہے، طرح طرح کی ٹھنڈی چیزیں، پینے والی مشروبات، طرح طرح کی کولڈ ڈرنک ہمارے معاشرے کے اندر، دکانوں کے اندر کیا ہے دستیاب ہے، اور نوجوان نسل ان کی عادی ہو چکی ہے، بغیر کولڈ ڈرنک کے ان کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نوجوان نسل کون کون سی مشروبات استعمال کر رہا ہے؟ دیکھیے دکانوں پر جا کر، اگرچہ ان کا پینا حلال ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ان کی عادت جو خراب ہو رہی ہے، خدا کی قسم یہیں سے خراب ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اندازہ لگائیے اور غور و فکر کیجئے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، اگر اس کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، تو وہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ شادی بیاہوں کا نظام، یہاں پر سارے کے سارے مرد حضرات ہیں اور اکثر شادی شدہ ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، اگر تم نے اپنے ہاتھوں میں شادی بیاہ کا نظام نہیں لیا تو خدا کی قسم تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہے۔ شادی بیاہ کا اے سے لے کر زیڈ تک جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری عورتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔
اور یہ کمزوری ہماری ہے، یہ مردوں کی کمزوری ہے۔ سارا کا سارا نظام، دعوت کس کی ہونی ہے، کس کی نہیں ہونی، شادی میں کیا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس طرح کا دینا ہے، یہ تمام کی تمام ذمہ داری عورتوں کے اوپر ہے، عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس کی وجہ سے شادی کے بعد لڑکی والوں میں بگاڑ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، جہیز پر کیا ہے لڑکیوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بگاڑ کا خاتمہ ہو، معاشرے کے اندر سدھار ہو، تو شادی بیاہ کا جو کنٹرول ہے اور جو ریموٹ ہے اور جو تمام کے تمام کام ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ عورتوں کو ایک طرف کر دیجئے، ایک طرف رکھیے عورتوں کو۔ آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ کھولیے قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم کی حیثیت سے ہے۔ لیکن آج مرد عورت بنے ہوئے ہیں اور عورت مردوں کے کام انجام دے رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، باتیں کڑوی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اگر ان کو ہم نے آج بھی نہیں سمجھا اور ان پر ہم نے بندش اور کنٹرول نہیں لگایا تو پھر تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہے، اور ہماری یہ جو نوجوان نسل تباہی کے اور بربادی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے، یہ پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس لیے اپنی نوجوان نسل پر دھیان رکھیے۔ اور میں نے جو اشارہ کیا کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے نہانے کے نام پر یہ جو جنگلوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور کنویں پر جا رہے ہیں، ان نوجوان نسل پر نظر رکھیے، ان پر نظر رکھیے۔ یہ نہانے کے نام پر شراب کے اندر مبتلا ہے، نشہ کر رہے ہیں اور طرح طرح کا بگاڑ ان کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم سبھی کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔